اس کو تھوڑا پیچھے کریں، ساتھی تھوڑا سامنے آ جائیں، پیچھے کریں۔ ساتھی سامنے آ جائیں اور ادھر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے انتہائی عظیم اور مبارک ناموں کی توضیح اور تشریح کا یہ ایک انتہائی مبارک پروگرام ہے۔ یوں سمجھو اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان ہو رہا ہے، اور ہم سب اپنے پروردگار کا تعارف حاصل کر رہے ہیں تاکہ اپنے پروردگار کے ساتھ ہمارا سچا اور صحیح تعلق قائم ہو جائے۔ آج ہم مزید کچھ ناموں کے بارے میں بیان کریں گے۔ ایک نام ہے اللہ تعالیٰ کا الملک، اور اسی معنی میں ہی ایک اور نام ہے الملیک، اور یہ دونوں نام جو ہم معنی ہیں قرآن مجید میں وارد ہیں۔ الملک یہ 5 مقام پر آیا ہے، جبکہ جو الملیک ہے یہ صرف ایک مقام پر آیا ہے، اور المالک بھی آیا ہے لیکن بطور اسم کے نہیں بلکہ بطور صفت کے۔ پہلے آپ آیت کریمہ سن لیں جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے، سبحان اللہ، اور یہ صفت ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جو کہ بادشاہت کا بادشاہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ الملک یا الملیک، اس کا ہماری زبان میں معنی ہے بادشاہ۔ ہماری زبان میں، اردو زبان میں اس کا معنی ہے بادشاہ، اور بادشاہ آپ جانتے ہیں جو اپنی مملکت کا اکیلا بادشاہ ہوتا ہے بلا شرکت غیرہ، عرف میں جس کا اپنی بادشاہت پر حکم چلتا ہے، وہ اپنی رعایا کو جواب دہ نہیں ہوتا، رعایا اس کو جواب دہ ہوتی ہے، اس کا حکم چلتا ہے، اس کا آرڈر چلتا ہے۔ دنیا میں بھی جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے، لیکن دنیا میں جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کی بادشاہت محدود ہوتی ہے، خود وہ محتاج ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت وہ بادشاہت دی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ
کی بادشاہت پوری کائنات پر ہے۔ الملک، بادشاہ، یہ تمام اشیاء کا بادشاہ ہے، پوری کائنات پہ تصرف کرتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، وہ کسی کو جواب دے نہیں۔ دنیا کے بادشاہ ہیں لیکن وہ کہیں نہ کہیں جواب دہ ہوتے ہیں، اپنی پارلیمنٹ کو، اپنے وزیروں کو، اپنی عوام کو، عدالتوں میں جا کے جواب دہ ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے نمبر ایک پوری کائنات کا، زمین، آسمان اور ساری مخلوقات، انسان، جن، فرشتے، سب کا وہ بادشاہ ہے۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی بادشاہت سے باہر نہیں ہے، اور پھر وہ اس کا حکم چلتا ہے، وہ متصرف ہے۔ کوئی علاقہ، کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تدبیر سے خالی نہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں معنی کر سکتے ہیں، الملک، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ وہ ہے۔ باقی سب بادشاہتیں عارضی ہیں، وقتی ہیں، ختم ہو جائیں گی، عارضی ہیں، وقتی ہیں، محدود ہیں، وہ دوسروں کو جواب دہ ہیں، انسانوں پر ہیں، جنوں پر نہیں، ملائکہ پر نہیں، ایک علاقے میں ہیں دوسرے میں نہیں، خشکی میں ہیں سمندر پر نہیں، یعنی ہزاروں عیوب ہیں، ہزاروں نقائص ہیں۔ لیکن جب بات آتی اللہ تعالیٰ کی، الملک، الملیک، بلا شرکت غیر، حقیقی بادشاہ، جس کا ساری دنیا پر حکم چلتا ہے، وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے، فعال لما یرید ہے نا قرآن میں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ جو کرے اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور وہ جس سے چاہے پوچھ سکتا ہے۔ قیامت کے دن انبیاء بھی جواب دہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کو، وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم امتوں سے بھی سوال کریں گے، اور ہم فرمایا کہ نبیوں سے بھی سوال کریں گے۔ مالک یوم الدین، اس کی بادشاہت صرف دنیا تک نہیں، آخرت تک ہے۔ دنیا میں پھر بھی عارضی اور وقتی طور پر اللہ نے جو انسانوں کو اختیار دیا ہوا ہے، جس طرح مجھے اور آپ کو بھی اختیار ہے۔ آپ نماز کے لیے آئے، کتنے لوگ نہیں آئے، ناکام ہو گئے وہ۔ اسی طرح بادشاہتیں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی، کوئی اللہ کے حکم کے مطابق نظام چلاتا ہے، کوئی اللہ کے حکم کے بغیر نظام چلاتا ہے، لیکن تھوڑا بہت اختیار ہے انسانوں کو، جنوں کو۔ لیکن قیامت کے دن یہ اختیار بھی نہیں ہوگا، آپ کچھ کر سکتے ہیں یہ اختیار بھی نہیں ہوگا، کہ اللہ کے امر کے بغیر حرکت بھی نہیں کر سکے گا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، ازل سے ہے، ہمیشہ سے، اور ہمیشہ تک رہے گی، عارضی اور وقتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بادشاہ ہونے میں تین باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بادشاہ ہونے میں تین باتیں ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہت کی ساری صفتیں ثابت ہیں، ساری صفتیں جو اللہ تعالیٰ کی بادشاہ ہونے پہ دلالت کرتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ مثلا بادشاہت کے لیے کیا چاہیے؟ قوت، طاقت، علم، قوت، طاقت، علم، حکمت، دانائی، ٹھیک ہے، کمال تصرف، جو چاہے کر سکے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، کوئی اللہ کا وزیر نہیں ہے، کوئی اللہ کا مشیر نہیں ہے، اس نے اپنے طور پر ڈپٹیاں لگا رکھی ہیں فرشتوں کی، اپنے طور پر، محتاج نہیں ہے وہ۔ تو ایک تو یہ معنی ہے، بادشاہت کی ساری صفات پورے کمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں۔
جیسے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت، اور پھر وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ نمبر 2، بادشاہت میں دوسرا معنی کیا ہے؟ کہ جب اللہ اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے تو پھر کائنات کی ساری مخلوق، فرشتے، انسان، جنات اور سارے حیوانات، وہ اللہ تعالی کی بادشاہت میں ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف مجبور ہیں، اپنے جمیع معاملات میں یہ اللہ کے محتاج ہیں۔ کوئی بھی اس سے خالی نہیں ہے، کوئی اللہ کی بادشاہت سے باہر نہیں ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ فرشتے، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، کوئی اللہ کی بادشاہت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگو تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے، اور اللہ تو غنی ہے اور حمید ہے۔ ان یشاء یذھبکم، اس کی قوت اور طاقت یہ ہے اگر چاہے اے انسانوں تم سب کے سب کو ایک لمحے میں ختم کر دیں، یات بخلق جدید، اور اسی لمحے دوسری مخلوق پیدا کر دے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ پر مشکل نہیں ہے۔ تو سب اللہ کے محتاج، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے فقیر ہیں، سب اللہ کے آگے لاچار ہیں، بے بس ہیں، بے بس۔ آپ دیکھیں سب سے عظیم ہستی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ نصرت مانگتے تھے، مدد مانگتے تھے، شفا مانگتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اور اپنے آپ سے وہ بیماری نہیں ٹال سکے، تکلیفیں نہیں ٹال سکے۔ آپ کے ساتھیوں کی شہادتیں ہوئیں، آپ ان کو اس موت سے، شہادت سے بچا نہیں سکے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، فقر و فاقہ کا آپ شکار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں آپ کی زندگی میں وفات پائیں، آپ کے معصوم بیٹے ابراہیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جان دی۔ تو پھر بادشاہ کون ہے؟ اختیار کس کا ہے؟ تصرف کس کا ہے؟ وہ صرف ایک اللہ کی ذات، باقی سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ پہلا معنی کیا تھا؟ بادشاہت کی ساری صفات اللہ کے لیے ثابت ہے۔ وہ بادشاہت کی ساری صفات کیا تھی؟ قوت، قدرت، علم، حکمت، یہ ساری اس کے لیے ثابت ہے۔ دوسرا معنی، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا غلام ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ اس کائنات پر اللہ کا حکم چل رہا ہے، اللہ اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے اللہ کی ذات، سورج چاند کا یہ طلوع اور غروب، دن اور رات کا آنا اور جانا، یہ بارشیں، یہ ہوائیں، یہ سمندر، یہ دریا، یہ انسانوں کی تخلیق، جانوروں کی تخلیق، یہ سارا سسٹم یعنی جو چل رہا ہے، جسے ہم تدبیر کائنات کہتے ہیں، اکیلا اللہ ہی اس پوری کائنات کی تدبیر فرما رہا ہے۔ ان تین باتوں سے اللہ تعالیٰ کا الملک ہونا ثابت ہوتا ہے۔ وہ بلا شرکت غیر علی الاطلاق حقیقی بادشاہ ہے، یہ ہے الملک، یہ اللہ کی ذات، کوئی اللہ کا شریک نہیں اس بادشاہت میں، مالک ہونے میں، دنیا کا نظام چلانے میں، کوئی اللہ کا شریک نہیں۔ ایک آیت کریمہ ہے نا جو اکثر بیان ہوتی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشرکین مکہ سے، بتاؤ جنہیں تم اللہ کا شریک کرتے ہو، کیا یہ لوگ اس کائنات کے کسی ذرے میں اللہ کے شریک ہیں؟ شریک نہیں ہیں۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، آسمان اور زمین کے ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہیں۔ ایک جگہ فرمایا وما لہم فیہما من شرک، ان کے لیے اس کائنات میں کوئی شرکت بھی نہیں ہے۔ وما لہ منہم من ظہیر، جن کو لوگوں تم نے معبود بنا رکھا ہے ان میں سے کوئی اللہ کا معاون اور مددگار بھی نہیں ہے۔ یہ ہے الملک، حقیقی بادشاہ۔
سبحان اللہ۔ ایک جامع آیت آپ کو سناتے ہیں، اللہ کی بادشاہت کا آپ اندازہ لگائیں، سورۃ آل عمران کی آیت، یہ بھی اکثر بیان ہوتی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے پیغمبر آپ اعلان کر دیں، میرے بارے میں لوگوں کو بتا دیں، کیا بتا دیں؟ اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہے حقیقی بادشاہ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ تو جسے چاہے بادشاہت دیتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، تو جسے چاہے بادشاہتیں چھین لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ جسے چاہے عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جسے چاہے عزت سے محروم کر دیتا ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اے اللہ ہر خیر تیرے ہاتھ میں ہے، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، تو دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور تو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ یہ کون تعارف کرا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کا؟ اللہ کا۔ ہے کوئی شریک؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ حقیقی بادشاہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی ایک آیت ہے یَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، سورۃ الرحمن کی آیت ہے۔ آسمان اور زمین کی ہر مخلوق اللہ کے آگے سوالی ہے، محتاج ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، اور اللہ ہر وقت مصروف ہے اس کائنات کے نظام کو چلانے میں، اس سسٹم کو چلانے میں، تدبیر کائنات میں، ہر وقت اللہ تعالی اپنے افعال میں مصروف، اس کائنات کا نظام کو چلا رہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی عرش پر اللہ کا جلیس نہیں ہے، وہ عرش پر سے پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اور اس میں جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اکیلا ہے، یہ معنی ہے اصل، اکیلا، کوئی شریک نہیں ہے۔ چنانچہ سنے آئے تھے للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت۔ کہ فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت۔ کہ فرمایا بیدہ ملکوت السماوات والارض، اللہ کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت۔ کہ فرمایا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس بادشاہت میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ کہ فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو، اس کائنات کا خالق یہ جو ہے یہ اللہ، یہ ہے تمہارا رب، اور لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت، لا الہ الا ہو۔ اور بھی بہت ساری آیات۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ الملک اور الملیک ہے، حقیقی بادشاہ، با اختیار بادشاہ، اس پورے کائنات کے نظام کو چلانے والا، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ عظمت، یہ شان، یہ مقام اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ دل و دماغ میں رکھو، اور اس حقیقی بادشاہ کے محتاج بن جاؤ، مطیع بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، اور شکر گزار بن جاؤ۔ جب دنیا اس کی ہے، اس سے بڑی کسی کی عظمت ہے؟ آج جھوٹے قصے کہانیاں سن کے لوگ مختلف پیروں، فقیروں، مرشدوں کے کیا ہو جاتے ہیں؟ دیوانے ہو جاتے ہیں۔ جی ان کے بارے میں یہ سنا ہوئے وہ ایسے ہیں، ان کے بارے میں یہ سنا نا کہ اکثر جھوٹے من گھڑت وہ تیار کردہ افراد وہاں مزاروں پہ، درگاہوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، جو آنے والوں کو جھوٹے قصے کہانیاں سناتے ہیں۔ ہاں جی ہمارے ساتھ یہ بیتی، حالانکہ وہ پیسے لے کے جھوٹے قصے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی وہاں فلاں بازار پہ ہمیں بندہ ملا اور ہمیں وہ اس صاحب درگاہ اور صاحب مزار کی یہ کرامت بتا رہا، حالانکہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ پیسے لے کے سب جھوٹے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں۔ لوگ یہ جھوٹے قصے کہانیاں سنا کے ان درگاہوں کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ انہی لوگوں کو یہ اللہ کی پوری کائنات بادشاہت نظر نہیں آتی، یہ سورج چاند دن رات، یہ آسمان و زمین، یہ سب اللہ کی بادشاہت یہ نظر نہیں آتی۔ اس اللہ کی طرف راغب کیوں نہیں ہوتے؟ اس اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ اس کی قوت اور طاقت میں کوئی شک ہے کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نہیں دوں گا، بس دیں گے تمہیں یہ، میں خالی بس بادشاہ ہوں، بس دینا میں نہ، نعوذ باللہ ان کا کام ہے، نبیوں کا، یہ ولیوں کا، یہ بزرگوں کا۔ کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ؟ جب وہ بادشاہ ہے، اس کے اختیار میں ہے، تو پھر ہمیں اشارہ ہے کہ اس اللہ سے مانگو، اس کے در کے محتاج بنو۔ پھر جب وہی حقیقی بادشاہ اس پوری کائنات کا
تو پھر معبود بھی وہی ہے، الہ بھی وہی ہے، عبادت کے لائق بھی وہی اللہ ہے، پھر اس کا شکر بھی ادا کرو، پھر اس کا ڈر، بادشاہ کا ڈر ہوتا ہے کہ نہیں، صاحب اقتدار صاحب اختیار کا ڈر ہوتا ہے، تو اللہ سے بڑھ کر قوت، طاقت، عظمت، اختیار اور حقیقی بادشاہت کس کے پاس ہے؟ تو پھر اس کا تقاضا کیا ہے؟ دل میں اللہ کی ہیبت ہو، ڈر ہو، خوف ہو، اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اور قرآن میں جا بجا بھرا ہوا ہے کہ کس طرح اللہ کا عذاب آیا، فرعون پہ آیا کہ نہیں آیا، قارون پہ آیا کہ نہیں آیا، اور کتنے عذاب آتے رہتے ہیں، شہر کے شہر، بستیوں کی بستیاں، علاقے کے علاقے وہ غرق ہو جاتے ہیں، زلزلے کا شکار ہو جاتے ہیں، نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ تو پھر اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں پیدا رکھو، جس کی سب سے بہترین صورت کیا ہے؟ اللہ کی شریعت پر عمل کرو۔ اس بادشاہ نے ایک نظام کائنات بنا دیا ہے، اس نظام کائنات کے تم تابع اور فرما بردار بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ الرزاق ہے، الرازق، یہ دو نام آئے ہیں، الرزاق اور الرازق۔ الرزاق قرآن میں ایک بار آیا ہے اور الرازق 5 بار آیا ہے۔ اصل الرازق رزق دینے والا، یہ الرزاق مبالغہ ہے، مبالغے کا معنی ہے، جس کا معنی ہے بہت روزی دینے والا، جس کا معنی ہے بہت زبردست طریقے سے روزی دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کا نام الرزاق اور الرازق ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ روزی دینے والا، بہت روزی دینے والا، زبردست طریقے سے روزی دینے والا۔ انسانوں کو، جنوں کو، حیوانوں کو، درندوں کو، پرندوں کو، کیڑوں کو، مکوڑوں کو، حشرات الارض کو، سب زندہ ہیں کہ نہیں؟ آپ نے دیکھا کہ چونٹیاں بھوک سے مر گئی ہوں، پرندے سارے کے سارے مر پڑے ہوں کہ ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، سارے جانور مر گئے ہوں یا کوئی ایک قسم جانور کی مر گئی ہوں بھوکے پیاسے۔ کسی علاقے میں قحط آ جائے، وہ عارضی اور وقتی معاملہ ہے، الگ ہے، لیکن ساری مخلوق زندہ ہے، زندہ ہے۔ یہ سارے پرندے پتہ نہیں کتنے عرصے سے زندہ ہیں، ان سب کو روزی مل رہی ہے، یہ زندہ ہیں کہ نہیں؟ روزی مل رہی ہے، تو رزاق ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ الرزاق ہے، اللہ تعالیٰ الرازق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے رزق کا کفیل ہے، اپنی مخلوق کے رزق کا ذمہ دار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جان کو زندہ رکھنے، درست رکھنے، صحیح سلامت رکھنے کے لیے خوراک کا انتظام کر رکھا ہے۔ ہر مخلوق خود وہ خوراک تلاش کر لیتی ہے، انتظام اللہ نے کیا ہے، اس کی فطرت میں اللہ نے ڈالا ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ اس معاملے میں 2 آیتیں سنیں جس سے اس کا معنی واضح ہوگا اللہ کے الرزاق ہونے کا۔ پہلی آیت سورۃ ہود کی ہے، 12ویں پارے کی پہلی آیت، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، نہیں ہے کوئی بھی جاندار چیز اس زمین پر مگر علی اللہ رزقها، اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق، اللہ اس کے رزق کا کفیل ہے، اس کے رزق کا انتظام اللہ نے کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ وہ ہر ایک قسم مخلوق کی جو بھی قسم ہو، مثلا جنات کا رزق اور ہے، انسانوں کی ضروریات اور ہے، پرندوں کی اور ہے، پرندوں کی پھر کئی قسمیں، جانوروں کی اور ان کی کئی قسمیں، حشرات الارض کیڑے مکوڑوں کی اور قسمیں، پھر ان کی کتنی قسمیں، ہر ایک کی ضروریت یہ اللہ تعالیٰ ہی انتظام کرتا ہے، ان کو خوراک مہیا کرتا ہے۔ دوسری آیت سورۃ العنکبوت کی، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنے ہی جاندار ہیں، کتنی جاندار مخلوقیں ہیں، لا تحمل رزقها، وہ بیچاری مخلوق جاندار، وہ پرندے یا کیڑے یا مکوڑے، وہ اپنا رزق خود نہیں اٹھا سکتے، اپنا رزق خود تلاش نہیں کر سکتے،
اپنا رزق خود تلاش نہیں کر سکتے. اللہ یرزقھا، وہ جہاں کہیں بھی ہے اللہ اس کو رزق پہنچا دیتا ہے. پتھروں میں کیڑے ہوتے ہیں، پتھروں میں کیڑے، کوئی ان کے لیے بازار رزق کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، لیکن ان کو رزق پہنچ جاتا ہے. انسان حیران ہوتا ہے کہ جنگل بیاباں میں تھر کے ریگستان میں چلے جائیں، کہیں جنگل بیاباں میں چلے جائیں، وہاں ہزاروں نئی نئی مخلوقیں آپ کو ملیں گی. آپ لوگ تھر میں جاتے ہیں، وہاں کبھی رات کو دیکھیں، نئی نئی ہزاروں مخلوقیں ملیں گی. کہاں سے روزی ملتی ہے، کہاں سے کھاتے ہیں، کہاں سے پیتے ہیں؟ یہ اللہ ان تک روزی پہنچاتا ہے. یہ الرزاق، بڑے زبردست طریقے سے روزی پہنچانے والا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں بلوں کے اندر چیونٹیوں کو، پانی میں رہنے والی مچھلیوں کو، فضا میں اڑنے والے پرندوں کو کون رزق دیتا؟ ماں کے پیٹ میں بچے کو کون رزق پہنچاتا؟ کیا کیا اللہ نے انتظام کیا ہوا، کیا سسٹم بنایا ہوا ہے. وہ اس بند میں کسی بچے کو، کسی بندے کو ایک کمرے میں ہر طرف سے بند کر دو جہاں سے کوئی ہوا بھی ہے نہ جائے، کتنے دن زندہ رہے گا؟ لیکن کتنے مہینے یہ بچہ ماں کے پیٹ میں وہ زندہ رہتا ہے اور غذا پہنچتی رہتی ہے. پھر اتنا معصوم بچہ جو کوئی بھاری غذا کھا ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دودھ کا انتظام کر دیا جو اس کے معدے کے موافق ہے. یہ سارا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے. قرآن مجید میں متعدد جگہ پر اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کا ذکر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کا ذکر 3 طریقوں سے آیا قرآن میں. 3 طریقوں سے اللہ کے رازق ہونے. رازق مانا روزی رساں، رزق دینے والا، ضروریات پوری کرنے والا. 3 طریقوں سے آیا. توجہ سے سنو. نمبر 1 تو اللہ نے ذکر کیا اپنے رازق ہونے کو بطور احسان کے، بطور احسان کے، کہ میرا تم پر احسان ہے کہ میں نے تمہاری روزی کا انتظام کیا ہے اور تم سب کو روزی مل رہی ہے، تم پیٹ بھر کے سوتے ہو. یہ اللہ نے بطور احسان کے ذکر کیا. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالی نے کیوں کیا؟ تاکہ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں، تاکہ لوگ اللہ نے احسان، جب کوئی کہے نا میرا تم پر احسان ہے تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے شکر ادا کرو. ہم سب کو کسی نہ کسی طرح کم زیادہ روزی مل رہی ہے. ہمارا یہاں زندہ ہونا دلیل ہے، ہمیں کھانے پینے کو مل رہا ہے. تو کس نے انتظام کیا؟ اللہ نے. مانتے ہو یہ؟ تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو. دلیل کیا ہے قرآن مجید کی؟ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. سورۃ اسراء کی آیت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسانوں کو ہم نے عزت بخشی، اور ہم نے ان کو سمندروں اور خشکوں میں سوار کر دیا. یہ سمندروں میں بھی سفر کرتے ہیں اور خشکی میں بھی سفر کرتے ہیں. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزیں ہم نے ان کو بطور رزق کے عطا فرمائی، اور ہم نے انسانوں کو دیگر مخلوقوں پر بہت اعتبار سے فضیلت دی. یہ اللہ احسان جتلوا رہا ہے. ان احسانوں میں ایک احسان کیا ہے؟ ہم نے انہیں روزی دی ہے اور ان کے رزق کا انتظام کیا ہے. دوسرا مقام کیا ہے؟ دوسرا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کا جو ذکر ہے وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رازق ہونے کا ذکر کر کے توحید الوہیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھو جب تمہارا رازق میں ہوں تو تم میری ہی عبادت کرو، پھر معبود بھی میں ہوں، الہ بھی میں ہوں. اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے قرآن میں متعدد جگہ پر. مثلا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور پھر آگے کیا ہے؟ الذی جعل لکم، جس نے تمہارے لیے زمین بنائی بطور بچھونے کے، آسمان بنایا بغیر چھت کے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمانوں سے می برسایا.
اخرجنا به من الثمرات رزقا لکم، اور بارش برسا کے زمین سے تمہارے لیے رزق اگایا، لہذا تم اس اللہ کی عبادت کرو۔ دیکھو اللہ نے اپنے رازق ہونے کا ذکر کیا اور متوجہ کہاں کیا کہ میری عبادت کرو کیونکہ میں تمہارا رازق ہوں۔ پہلی بات کیا تھی؟ میں تمہارا رازق ہوں، میرا شکر ادا کرو، یہ میرا احسان ہے۔ دوسری بات، میں تمہارا رازق ہوں، میری عبادت کرو، یعنی شکر ادا کرنے کا طریقہ ایک اللہ کی عبادت ہے، اس طرح کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ زبردست بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے رازق ہونے کا ذکر کر کے فرمایا یہ میں نے تمہیں رزق دیا ہے، تم میری رضا اور خوشنودی، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے میرے بندوں پہ خرچ کرو، میرے بندوں کو دو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے۔ چنانچہ آیت کریمہ کیا ہے؟ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ، اے ایمان والو انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے تم ہماری رضا کے کاموں میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، قیامت کا دن، جس دن کوئی خرید و فروخت کام نہیں ہوگی اور کوئی دوستی کام نہیں ہوگی اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ اور ایک اور مقام مما رزقناہم ینفقون، یہ تو سورۃ بقرہ کے بالکل شروع میں کہ متقین کون لوگ ہیں؟ مما رزقناہم، ہم نے ان کو جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ روزی دی ہوئی ہماری ہے، تو ہمارے پاس کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، لاکھوں ہیں، یہ ہم نے تمہیں دیا ہے، لہذا تم ہمارے حکم پر اسے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ یہ بھی آزمائش ہے۔ تو یہ تین طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اپنے رازق ہونے کا، ایک بطور احسان کے کہ میرے شکر گزار بندو بنو، ایک اس اعتبار سے کہ میں رازق ہوں لہذا میری عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور ایک کہ رزق دیا ہوا میرا ہے، جب میرا ہے تو میرے حکم پر اسے خرچ کرو، میری رضا کے کاموں پہ خرچ کرو۔ سبحان اللہ۔ البتہ یہ نقطہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر ایک کو اس کے گھر تک رزق پہنچا دے گا، بس اس کا کام اس کو کھانا ہے۔ یہ اللہ نے ایک نظام بنایا، انتظام کر دیا، زمین میں صلاحیتیں پیدا کر دی ہیں، اسباب پیدا کر دی ہیں، روزی کے ذرائع پیدا کر دیے، اب ساتھ میں ہماری امتحان بھی ہے، ہمارا آزمائش بھی ہے کہ اس کو جائز اور حلال طریقے سے حاصل کرو۔ کچھ چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں کسی اور حکمت اور مصلحت کے تحت، اس سے اجتناب کرو، وہ ناپاک ہیں، پلید ہیں، حرام ہیں۔ تو اللہ کے الرزاق ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے کوئی محنت نہیں کرنی، کمانا نہیں ہے، نہیں، کمانا آپ نے، محنت آپ نے کرنی، کھیتی باڑی آپ نے کرنی ہے، باغوں کی دیکھ بھال آپ نے کرنی ہے، باقی نظام اللہ نے قائم کر دیا ہے اور انتظام کر دیا ہے، اور تمہیں تمہاری روزی تھوڑی بہت زیادہ مل جائے گی۔ تو یہ رزاق اللہ کی ذات، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس پر ہم اللہ کی عبادت کریں، اور اس جو کچھ ہمارے پاس ہے، فرعون نہ بنے، قارون نہ بنے۔ قارون نے کہا تھا، جب قارون اپنے مال اور دولت کے خزانوں کے ساتھ، اپنی قوت اور طاقت اور جاہ و حشمت کے ساتھ جا رہا تھا، تو اس کی قوم نے کیا کہا تھا؟ یہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ کا حق بھی پہچانو، بندوں کا حق بھی پہچانو، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اپنے آپ پر بھی خرچ کرو، اللہ کی رضا پر بھی خرچ کرو، تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ تو اس خبیث نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم من عندی، نعوذ باللہ، کہنے لگا یہ رزق مجھے میرے ہنر، مجھے میری محنت اور مجھے میری کوشش سے ملا ہے، اس میں نعوذ باللہ اللہ کا کہاں سے عمل دخل آ گیا؟ یہ قارون مت بنو، یہ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کسی سے پوچھو، لکھا ہوا ہوتا ہے اوپر بلڈنگ میں ماشاءاللہ، لکھا ہوتا نہیں لکھا لا قوت الا باللہ، سب قوت طاقت اللہ کی ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یہ سب اللہ کی دین ہے، اللہ کی دین۔ تمہارا کاروبار کیسے چل رہا ہے؟ الحمدللہ۔ بیوی بچے کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ تمہاری صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ۔ یہی کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟
پھر جو چیزیں اللہ نے دی ہیں اس سے اللہ کی رضا حاصل کرو، اللہ کے حکموں پہ خرچ کرو۔ اگر اللہ نے اس میں زکوٰۃ رکھ دی ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، رشتہ داروں کا حق رکھ دیا تو وہ ادا کرو، کیونکہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ایک نقطہ سمجھ لیں، یہ دنیا میں رزق کا ملنا یا رزق کی تنگی، رزق کا ملنا کثرت سے یہ اللہ کی محبت کی دلیل نہیں ہے، رزق کی تنگی یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ یہ تو ابتلا اور امتحان ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، یہ ابتلا اور امتحان ہے، یہ یاد رکھو، اصول یاد رکھو، یہ ابتلا اور امتحان ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا تو دے دیتا ہے اسے بھی جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن دین، تقوی، پرہیزگاری، ایمان اللہ صرف اسے دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھو کہ یہ رزق کی وسعت یہ کوئی اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے، مال و دولت کی وسعت یہ اللہ کی محبت کی دلیل نہیں ہے، اور جس کو مال و دولت کی تنگی ہے یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ ابتلا اور امتحان کا معاملہ ہے۔ کون شکر کرتا ہے اور کون صبر کرتا ہے، کون حلال پر اکتفا کرتا ہے اور کون ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے حرام طریقوں سے وہ اختیار کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ جیسے کیسے ہو مجھے یہ مل جائے، بھلے ناجائز طریقے سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ الرزاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا نا دنیا میں، کیا فرمایا تھا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اے آدم، آپ اور آپ کے اولاد دنیا میں جاؤ، وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌّ، میں نے زمین میں تمہارے لیے رہنے کا پورا انتظام کر دیا ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانے کا سارا سامان میں نے زمین میں بھر دیا ہے، زمین میں صلاحیتیں پیدا کر دی ہیں، پانی رکھ دیا ہے، ہوا رکھ دی ہے، دریا بنا دیے ہیں، درخت بنا دیے ہیں، اور زمینوں میں اگانے کی صلاحیت پیدا کر دی ہے۔ ہر قسم کا فروٹ، ہر قسم کا اناج تم وہاں سے حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ الرزاق ہے۔ آدم کو بھیجنے سے پہلے زمین میں ساری صلاحیتیں اور یہ سارا سسٹم بنا دیا تھا جس سے ہم رزق و روزی حاصل کرتے ہیں۔ کتنی مخلوق بڑھ رہی ہے، کتنی مخلوق بڑھ رہی ہے، کیا رزق میں کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ وسائل بھی ویسے ویسے پیدا کر رہا ہے، وسائل بھی ویسے ویسے بنا رہا ہے۔ جو جو مخلوق بڑھ رہی ہے وسائل ویسے 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 بڑھ رہے ہیں۔ اگر تنگی ہے، مہنگائی ہے، تو یہ تو ہمارے حکام کی بدعمالیاں ہیں، یہ تو ان کی خیانتیں ہیں، یہ تو پھر عمال کی نالائقیاں ہیں کہ وہ نظام صحیح نہیں چلا رہے، سسٹم صحیح نہیں چلا رہے، جس سے انہوں نے لوگوں پر جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اور پھر یہ مہنگائی، ہم یہ سارا نزلہ صرف اپنے حکام پہ گرا دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یہ تنگی، یہ ترشی، یہ مہنگائی بھی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس ملک میں زنا نہیں ہے، شراب نہیں ہے، جوا نہیں ہے، شرک نہیں ہے، بدعات نہیں ہے۔ کتنے لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، کتنے لوگ روزہ رکھنے والے ہیں، کتنے لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو حلال طریقے سے کمائی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی آتی ہے، گرفت بھی آتی ہے، عذاب بھی آتا ہے۔ اللہ کے ہاں کی کمی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ حدیث ہے نا ایک، اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی وسعت کتنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانوں، اگر تمہارا پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جو مرضی ہے مانگیں، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اسی وقت دینا شروع کر دے، جو وہ مانگے ہر ایک کو اس کی طلب کے مطابق دے، تو سب کو دینے کے باوجود اللہ کے خزانوں میں اتنا کمی بھی نہیں آئے گی جتنا سمندر میں سوئی ڈبو کے سوئی نکالیں اور سوئی گیلی ہو جائے۔ یہ اللہ للہ خزائن السماوات والارض، تو یہ اللہ کی عظمت، اس میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ یاد رکھو اس بات کو، کوئی اللہ کا اس میں شریک نہیں ہے۔
سبحان اللہ۔ البتہ قیامت کے دن جو رزق ہے یہ صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ نعمتیں، رزق، ہر ضروریات وہ صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے، دنیا میں سب کے لیے، کیونکہ یہاں ایک خاص مقصد ہے، آزمائش، عمل سب کے لیے۔ جو محنت کرے گا اسے مل جائے گا، جو محنت کرے گا مل جائے گا، الا ماشاء اللہ، وہ الگ اللہ کی حکمت۔ لیکن موت کے بعد ہر نعمت صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے ہے، پھر کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اہل ایمان کے علاوہ۔ ان کے لیے تو پھر جو کافر ہیں یا جو جہنم میں جائیں گے تو بھوک پیاس، پہننے کو کپڑا تک بھی نہیں ہوگا ان کے لیے، پہننے کو کپڑا تک نہیں ہوگا، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، رہنے کو کچھ نہیں، الٹا عذاب 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 اور عذاب۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پاس کمی، بہت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، ختم ہی نہیں ہوگا ابد الآباد تک، کبھی بھی وہ جہان ختم نہیں ہوگا اور کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ ہے نا حدیث میں اللہ تعالیٰ بندوں سے، جنتیوں سے مخاطب ہو کے کہے گا، کیا کہے گا؟ یا اہل الجنہ، اے اہل جنت، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، تم اب ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی تم بیمار نہیں ہوگے، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبَسُوا أَبَدًا، ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے اور کبھی تمہیں تنگی اور فقر فاقہ سے واسطہ نہیں پڑے گا، اور ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تم مرو گے نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس خزانوں کی کمی نہیں، لیکن ان کے لیے پھر اللہ کا عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اپنے مقصد کو ہی نہیں سمجھا۔ اس اللہ تعالیٰ کو الرزاق ماننے کا پھر کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ وہ اکیلا الرزاق ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ انبیاء کسی اور کام کے لیے آئے تھے، میں اکثر یہ بات آپ کو بتاتا ہوں، آج انبیاء کو اللہ کا شریک بنائے جاتے ہیں، یا اولیاء کو۔ انبیاء تو دعوت دینے آئے تھے، تبلیغ کرنے آئے تھے، دین پہنچانے آئے تھے، دنیا ان سے پہلے بن چکی تھی، انہوں نے آ کے نہ ربوبیت کا دعویٰ کیا، نہ رزاق ہونے کا دعویٰ کیا، نہ الملک ہونے کا دعویٰ کیا، بلکہ انہوں نے تو اللہ کا دین پہنچا کے یہ ساری باتیں بتائیں، اللہ کا تعارف کرایا۔ یہ جو کچھ تعارف پیش ہو رہا ہے یہ انبیاء نے کرایا کہ اللہ الحی القیوم ہے، الرب ہے، الملک ہے، الرزاق ہے، تو لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہی مستحق کی عبادت ہے، اور رزق کے لیے مشروع اور جائز طریقوں کو اختیار کرو۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے طریقے سے طلب کرو، اللہ نے روزی کا ذمہ لیا ہوا ہے، تمہیں روزی دے گا، کم یا زیادہ، زیادہ ہے تو بھی امتحان کے لیے، کم ہے تو بھی امتحان کے لیے، تم اچھے طریقے سے روزی ڈھونڈو، اللہ کو ناراض کر کے نہیں، اللہ کی شریعت کو پامال کر کے نہیں، بلکہ مثبت طریقے سے، حلال طریقے سے روزی تلاش کرو، جتنا مل جائے اس پر صبر کرو اور اس پر شکر کرو۔ یہ پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ رازق اللہ کی ذات ہے، لہذا حسد نہ کرو، لہذا بخل نہ کرو، جو مل جائے اللہ کا شکر ادا کرو، جو نہیں ملا اس پر صبر کرو۔ بس ایک نام اور عرض کرتے ہیں ہم، الاحد، اسی معنی میں الواحد بھی ہے، یہ دو نام ہو گئے لیکن معنی ایک ہے، الاحد الواحد۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، الاحد الواحد۔ الاحد قرآن میں ایک مرتبہ ہے، سورۃ اخلاص میں قل هو اللہ احد، اور الواحد قرآن میں 22 مرتبہ ہے، 22 مرتبہ۔ مثلا ایک مقام سنیں سورۃ الرعد کا، قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار، کہہ دیجیے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ الواحد ہے، ایک ہے، القہار ہے، زور آور ہے، پاورفل ہے۔ تو الاحد اور الواحد یہ بھی اللہ کا نام ہے اور یہ بڑا عظیم نام ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ الاحد کا معنی یکتا، یکتا، اکیلا۔ الواحد کا معنی ہے ایک، وہی اکیلا، ایک۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات الاحد الواحد ہے،
یکتا ذات ہے، اکیلی ذات ہے۔ اس معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یکتا ہے، ایک ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی اکیلا یکتا ہے۔ اس کا کوئی، اس کی ذات میں بھی شریک نہیں، صفات میں بھی شریک نہیں، کوئی اس کا شبیہ بھی نہیں ہے، کوئی اس کا مثل بھی نہیں ہے، کوئی اس کا نظیر نہیں ہے، کوئی اس کا ند نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی اس کا شریک نہیں، اس کا مثل نہیں، اس کا نظیر نہیں، اس کا ند نہیں۔ اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کے نام آئے تھے نا، ان ناموں میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کمال بیان ہوا تھا کہ اس کی عظیم ذات ہے، عظیم صفات ہیں، اس کی ذات کمال کو پہنچی ہوئی ہے، اس کا بیان ہوا تھا۔ اور یہ بیان آگے بھی آئے گا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں۔ اب یہ بیچ میں یہ الاحد اور الواحد ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے کہ ان عظمتوں میں، ان صفات میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اکیلا ہے، ایک ہے، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، کوئی اللہ کا شریک نہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں بنیادی طور پر جو اللہ تعالیٰ کی یکتائی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا بیان ہے نا، بنیادی طور پر وہ کس سیاق میں ہے؟ وہ اس سیاق میں ہے کہ اللہ تعالیٰ الوہیت میں اکیلا ہے۔ بنیادی طور پر بار بار یہی ہے، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ بنیادی طور پر اس چیز کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں وحدانیت کا، اکیلے ہونے کا کثرت سے ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ ایک دو آیتیں سنیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لوگو تمہارا الہ ایک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ دوسری آیت، قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ، اے پیغمبر آپ کہہ دیں لوگو میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، نہیں کوئی الہ مگر اللہ جو کہ الواحد ہے، القہار ہے۔ تیسری آیت، ان الہکم لواحد، تمہارا الہ ایک ہے، رب السماوات والارض، جو کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں وحدانیت کا ذکر آتا ہے، یہ در حقیقت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ذات میں اکیلا ہے، وہ صفات میں اکیلا ہے، وہ ساری عظمتوں میں اکیلا ہے۔ اس ذات کی عظمتوں اور صفات کی وجہ سے وہ عبادت کے لائق ہے۔ جب ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں، صفات میں کوئی شریک نہیں، تو پھر الوہیت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ یہ اہم ترین نقطہ ہے جو بار بار بیان ہوتا رہتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یعنی عبادت میں، الوہیت میں وحدانیت ہے نا، اس کی دین میں سب سے زیادہ اہمیت، یوں سمجھ لو یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ یوں سمجھ لو اللہ تعالیٰ کا اکیلا الہ ہونا یہ سارے انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ہے، سارے انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ ہمارے دین کی بنیادی بات کیا ہے؟ 5 بنیادی ارکان، ان میں پہلا رکن کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، جسے ہم کلمہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ قرآن میں انبیاء کے بارے میں ذکر ملتا ہے کثرت کے ساتھ، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ ایک اور مقام میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، فرمایا ہم نے کسی بھی قوم میں جو رسول بھیجا اس پر یہ وحی کی کہ مجھ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور بھی بہت ساری آیات ہیں، یہ آیتیں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ الواحد ہے، یکتا ہے، ایک ہے، بنیادی طور پر عبادت میں یکتا ہے۔ کیوں یکتا ہے عبادت میں؟ اس لیے کہ ربوبیت میں یکتا ہے، اس لیے کہ اپنی عظمت شان میں یکتا ہے، اپنی صفات میں یکتا ہے۔ اور بھی بہت ساری سیاق میں اللہ تعالیٰ کی اس وحدانیت کا ذکر آیا ہے، اسے ذرا سنیں۔ مثلا ایک یہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ لوگوں کو اپنی اطاعت کی طرف بلایا، اپنی اطاعت کی طرف بلایا، اور بنیاد کس کو قرار دیا؟
کہ میں ہی اکیلا الہ ہوں، لہذا میری اطاعت کرو۔ اللہ نے کہا میرے آگے جھک جاؤ، کیوں؟ کہ میں اکیلا الہ ہوں، اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ آیت کیا ہے؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا الہ میں ایک اللہ ہوں، فَلَهُ أَسْلِمُوا، لہذا مجھ اللہ کے آگے جھک جاؤ، اور جو میرے آگے جھک جاتے ہیں پیغمبر ان کو خوشخبری سنا دو۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے کیا ذکر کیا؟ اپنی الوہیت کا ذکر کر کے فرمایا کہ میں پاک ہوں لوگوں کے شرک سے، میں اکیلا ہوں، لہذا لوگوں نے جو میرے شریک بنا رکھے ہیں میں اس سے پاک ہوں۔ مثلا ابھی عیسائیوں کا کرسمس ڈے گزرا ہے، عیسائی کہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے اللہ کی ذات کا حصہ قرار دیتے ہیں، اور کہیں خود عیسیٰ کوئی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ عیسیٰ کی روپ میں دنیا میں آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقولوا ثلاثۃ، یہ نہ کہو کہ الہ تین ہے، جب رب ایک ہے تو الہ تین کہاں سے ہو گئے؟ جب رب ایک ہے وحدہ لا شریک ہے تو وہ الہ تین کہاں سے ہو گئے؟ وہ عبادت کے لائق بھی وہ ایک اللہ ہے۔ کہیں فرمایا وما من الہ الا الہ واحد، نہیں ہے کوئی الہ مگر ایک اللہ۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عقائد کا رد کرتے ہوئے اپنے یکتا ہونے کا ذکر کیا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ معبود ہیں بہت سارے، یہ غلط کہتے ہیں، حقیقت یہ کہ میں اللہ اکیلا ہوں، میرا عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ آیت سنے سورۃ انعام کی، فرمایا انکم لتشہدون ان مع اللہ آلیۃ اخری، اے مشرکین تم یہ قسمیں کھاتے ہو، گواہیاں دیتے ہو اور یہ کہتے پھرتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں۔ کل اے پیغمبر انہیں جواب دے دو لا اشہد، میں محمد جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہاری اس گواہی پر گواہی نہیں دیتا، قل لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے، انما هو الہ واحد، یہ واحد کا لفظ آ گیا، الہ ایک ہے، الہ ایک سے زائد نہیں، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور ان کو کہہ دو تمہارے شرک سے میں بری ہوں، وہ الہ ایک ہے اور تم نے کئی بنا رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بھی اس میں آیت ہے، مثلا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا یہ بہت سارے رب جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں اور پھر بہت سارے الہ بنا رکھے ہیں یہ اچھی بات ہے؟ ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ کو الہ ماننا کیونکہ وہی اکیلا رب ہے، بتاؤ کون سی اچھی بات ہے؟ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کو بیان کیا، اپنی بادشاہت کے کمال کو بیان کیا، اور یہ بیان کیا کہ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کے آگے جھک جائے گی، اس کو ذکر کیا۔ لہذا جب عظمت اللہ کے لیے ہے، جب ساری بادشاہت اللہ کے لیے ہے، جب ساری کائنات اللہ کے آگے جھک جائے گی تو پھر معبود بھی وہ اکیلا اللہ ہوا۔ اگر اور معبود ہوتے تو اور کے آگے بھی جھکتی، اوروں کے لیے بھی بادشاہت ہوتی۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، قیامت کے دن جب سب لوگ میدان محشر میں اللہ کے سامنے جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کوئی چیز ان کی اللہ پہ مخفی نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کس کے لیے یہ بادشاہت؟ کہیں سے جواب نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بھی کچھ اس میں باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک چیز کی نفی کی ہے۔ جب وہ اللہ ایک ہے، کوئی شریک نہیں ہے، تو اللہ ایک ہے، اس کی صفتوں کی کیفیت بھی بیان نہیں ہو سکتی، کیفیت بھی بیان نہیں ہو سکتی، کیونکہ کیفیت بیان کرو گے تو گویا یہ کہ نعوذ باللہ تم کسی کو جانتے ہو تبھی اس کی کیفیت بیان کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بھی بیان نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ انسان کا عقل قاصر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کی صفات کی کیفیت کو جان نہیں سکتا، کیونکہ اس کی صفات کمال کو پہنچی ہوئی ہیں، اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ تو کسی کو اللہ کا مثل، کسی کو اللہ کا ند کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ کی صفت کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تو اس کی صفات کی کیفیت بھی کوئی بیان نہیں کر سکتا۔
تو لہذا اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی مثیل نہیں ہے، کوئی ند نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اکیل ایک ہے، یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ عظمت میں، نہ صفات میں، نہ ربوبیت میں. پیچھے جو عظمتیں بیان ہوئی ہیں اس میں کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے، لہذا وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق بھی ہے. جب اللہ تعالیٰ ہی تمام صفات کا مالک ہے تو الوہیت میں بھی وہ اکیلا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مشرکین کا رد کرتے ہوئے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تم جو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہو تو گویا تمہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ہی علم نہیں. اگر اللہ کی عظمت کا علم ہوتا، اس کی صفات کمال کا علم ہوتا تو تم مخلوق میں سے کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ بناتے. ان کو علم نہیں ہے، اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ علم ہمیں دیا ہے تاکہ ہمیں یہ علم حاصل ہو جائے کہ یہ ساری عظمتیں، یہ کمال صرف اللہ کے لیے ہے، مخلوق کے لیے نہیں ہے. مخلوق تو محتاج ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، لہذا مخلوق میں کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے. تو یہ آج کا بیان کا درس تھا. اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ہم نے بڑے اختصار سے بیان کیے. یاد دہانی کے لیے ان ناموں کا میں ذکر آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی بادشاہ ہے، اور ساری کائنات کا حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ. دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ الرزاق ہے، ساری کائنات اور ساری مخلوق کا روزی رساں اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، یکتا ہے، اکیلا یکتا اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی عظمت میں، خاص طور پر اپنی الوہیت میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پاکیزہ اور صاف عقیدے پر، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت پر بھی اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت پر اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی معرفت پر یہ علم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ.